بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ سورہ اخلاص کے کیا کیا فضائل ہیں۔ پیارے دوستوں، سورہ اخلاص میں 4 آیت ہیں اور 16 فضیلتیں ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیات کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کے بعض مخصوص آیتوں اور سورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص سورتوں میں سے ایک سورت اخلاص ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت دور ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا طاقتیں، برکتیں، رحمتیں ہیں۔ اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے اس سورت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح ترمذی 3364 حدیث نمبر ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، سورہ اخلاص۔ وجہ تسمیہ: اس سورت کو 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ پہلی وجہ، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے لیے خالص کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، اس سورت کو یہ نام اس کے معانی کے لحاظ سے دیا گیا ہے، یعنی جو بھی شخص اس کے معانی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا یا اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا، وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ تو پیارے دوستو، چلیے آئیے اس کی پہلی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا جامع درس دیا گیا ہے کہ جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ توحید کی تینوں قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اسی ایک ہی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ تو پیارے دوستو، چلیے آئیے اس کی دوسری فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی دوسری فضیلت میں محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ، توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعہ میں سے ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح البخاری 7375، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے،
یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ آیات جس میں اللہ کی صفت کا تذکرہ ہے اس کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ ایسی آیات کا پڑھنا اللہ کو محبوب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات والی آیات سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، چلیے آئیے اس کی تیسری فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو شخص اس سورہ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری 3209، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ غلام بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہو گئی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو سورہ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس سورت کی چوتھی فضیلت اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح البخاری 6502 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حدیث شریف کے اس جز کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب فرائض سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نوافل کے ساتھ بھی قرب چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بنا کر اسے ایمان کی درجہ سے احسان کے درجہ پر فائز کر دیتا ہے۔ تو بندہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، جس کی بنا پر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، تعظیم، اس کے خوف و ڈر اور عظمت و جلال سے بھر جاتا ہے۔ جب دل ان چیزوں سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ
ہر چیز سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور بندے کا اس کی خواہشات سے تعلق باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے مولا اور اپنے رب کی چاہت پر عمل کرتا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اس کی حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اس کا بولنا اور سننا اور نظر کے ساتھ دیکھنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو پھر بندہ وہی کچھ سنتا ہے جو کہ اس کے رب اور مولا کی پسند ہے، اور اسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اور ہاتھ سے وہی چیز پکڑتا اور پاؤں سے اسی سمت جاتا ہے جس میں اس کے رب اور مولا کی خوشنودی پنہان ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کی 5ویں فضیلت 1/3 قرآن کا اجر۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے تو گویا اس نے 10 پارے قرآن مجید کے پڑھے، اور اگر کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری 5013، ایک شخص نے کسی کو اس سورت کے پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، صحیح البخاری 5015، کیا تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ باری پڑا اور کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم 811، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اس کی 6ٹھی فضیلت کی جانب بڑھتے ہیں۔ صحیح ابی داؤد 5082، سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپکا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی۔ یعنی یہ صورت آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے گا اور ہر قسم کی برائی اور نقصان سے بچائے رکھے گا۔ تو پیارے دوستو، اس صورت کی بہت سارے فضائل ہیں۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کی 7ویں فضائل سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن حدم قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل واللہ پڑھ لیتا تھا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ دوسری سورت بھی ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اسی سورت کو پڑھنا چاہیے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھتا رہوں، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہیں، اس لیے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے فلان، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں اس سورت کو ضروری قرار دینے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوا کہ اس سورت کو پڑھنے والا، کثرت سے تلاوت کرنے والا جنت میں بھی چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح الترمذی 2897، النسائی 994۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ میں اس کے آپ لوگوں کو اور کیا کیا فضائل بیان کروں؟ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس سورت کی مکمل فضائل کو کور کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کروں تو اس کے لیے مجھے اس سورت کی فضائل کے حوالے سے پارٹ 2 بنانا ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سورت کی فضائل کے حوالے سے میں پارٹ 2 لے کر آؤں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹس دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سورت کی میں پارٹ 2 بھی بہت جلد لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس سورت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر زیادہ نہیں ہو سکتا تو حدیث شریف کے حوالے سے صبح و شام کم سے کم 3 مرتبہ پڑھا کریں سورت کو۔ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ صبح کی نماز کے بعد جب آپ اپنی ذکر و اذکار میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کریں۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اپنی روٹین میں شامل کریں، اور رات کو سوتے وقت بھی ہم سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سورت کے بہت سارے فائدے دیکھیں گے، بہت سارے فائدے آپ لوگوں کے سامنے عیان ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور اگر آپ لوگ اس سورت کی سیکنڈ پارٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس سورت کی پارٹ 2 لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔